السلام علیکم ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام میں حمزہ خان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ایک بہت ہی اہم ٹاپک ان سے ڈسکس کریں گے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ بہت سارے جہانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجی گئے ہیں. تو کیا اس دنیا کے علاوہ بھی کوئی جہان ہے؟ اگر ہیں تو وہاں پہ کون رہتے ہوں گے اور آج تک کوئی دیکھ سکا کہ نہیں؟ تو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں حمزہ خان کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمران بھائی، ڈریک ایکویشن ایک سائنسدان کی بنائی ہوئی ایکویشن ہے جو اس بات کی پاسبلٹی کو جو ہے وہ اظہار کرتی ہے کہ کیا دنیا کے علاوہ بھی کہیں اور پلانٹس کے اوپر کوئی اور مخلوقات رہتی ہیں. اب اس کو اگر سمپلیفائی کر کے میں اپنی آڈینس کے لیے جو ہے وہ بیان کروں تو اس طرح بیان کرتا ہوں کہ بھئی صرف ہماری ملکی وے کے اندر قریباً 3 ارب ستارے ہیں. ہر ستارے کے ارد گرد چند پلانٹس گھوم رہے ہوتے ہیں، اور اگر ہم ایوریج اس کی لگائیں کہ ان 3 ارب ستاروں کے ارد گرد ہر ستارے کے ارد گرد 10 پلانٹس گھوم رہے ہیں تو یہ پھر 30 ارب پلانٹس بنتے ہیں. اور جو ہے وہ ان میں سے بہت سارے پلانٹس اپنے سورج کے ارد گرد ایک ایسی زون کے اندر ہوتے ہیں جہاں پہ جو زندگی ہے وہ پل پھول سکتی ہے. تو یقیناً اس بات کی پاسبلٹی ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اور جگہ کے اوپر، کسی نہ کسی اور پلانٹ کے اوپر کوئی نہ کوئی اور مخلوقات زندہ ہیں، چاہے وہ انٹیلیجنٹ ہوں یا نہ ہوں. اچھا جی، آپ نے بہت اچھا جواب دیا اس کا. تو ایسی مخلوقات دکھتی کیسی ہوں گی، کس طرح کی ہوں گی؟ ہم نے بہت سارے کانسیپٹ سن رکھے ہیں دنیا کے اندر. تو ہم نے جنوں کے، پریوں کی بہت سی کہانیاں سن رکھی ہیں. اسی طریقے سے جنت دوزخ کا کانسیپٹ. تو یہ تمام چیزیں کہاں پہ ہوں گی؟ یا ایسی مخلوقات جو انسانوں سے ڈیفرنٹ ہوں گی وہ کیا کرتی ہوں گی؟ کیا آج تک ان سے کمیونیکیٹ ہوا؟ مطلب ان کا ہم کس طرح سے سراغ لگانا چاہتے ہیں؟ عمران بھی بہت سارے سوالات آپ نے اکٹھے پوچھ لیے، میں سٹیپ بائی سٹیپ ان کا جواب دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ وہ انسانوں کی طرح ہو بھی سکتی ہیں مگر ضروری نہیں. انسان جو ہے وہ کیونکہ اپنی دنیا کے مطابق ڈھلے ہوئے ہیں، اپنی دنیا اپنے انوائرمنٹ کے مطابق وہ بنے ہوئے ہیں. اسی طرح اگر کسی دوسرے پلانٹ کے اوپر زندگی ہوگی تو وہ اپنی پلانٹ کے سرکمسٹانسز، اس کے ویدر، اس کی ٹرین، وہاں پہ جو ایلیمنٹس موجود ہیں ان کے مطابق ان کی شکل و صورت ہوگی، اور کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کیسی. سائنس نے اس کے بارے میں بے شمار ہمیں جو ہے وہ باتیں بتائی ہیں، اور بہت سارے ڈیزائنز جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ کیریکیچرز دیکھے ہیں کہ ایسے ہو سکتے ہیں، ایسے ہو سکتے ہیں، ایسے ہو سکتے ہیں. کیا آج تک کسی نے کوئی ایسی مخلوق دیکھی، یا کیا سورس ہے اس انفارمیشن کا کہ ایسی مخلوق ہوتی ہوگی؟ عمران بھائی، آج تک در حقیقت کسی نے ایسی کوئی مخلوق نہیں دیکھی، مگر کلیم بہت سارے لوگوں نے کیا ہے، اور اس میں سے 90% کلیم صرف امریکہ کے لوگوں نے کیے ہوئے. اور اس وقت کئی ایسے شخص زندہ موجود ہیں دنیا کے اندر جو کہ امریکنز ہیں، جنہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ایریا 51 کے اندر اپنی آنکھوں سے ایک ایلین کو دیکھا ہے جس کی لاش کے اوپر وہاں وہ لوگ ایکسپیریمنٹس کر رہے تھے. اچھا، تو ایسی مخلوق کے بارے میں اس کا مطلب ہے صرف فرضی باتیں ہیں، صرف خیال ہیں، اور کوئی ایسی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دنیا کے سائنسدان کسی سیارے پہ گئے ہوں، وہاں پہ انہوں نے کچھ آثار ملے ہوں لوگوں کو، کچھ مخلوق دیکھی ہو، یا ان کی کچھ جس طریقے سے کہتے ہیں گرینری، پانی، ہوا، ایسی چیزیں جہاں سے پتہ چلتا ہے کچھ ایسے آثار. تو کیا سائنس میں کچھ ایسی انفارمیشن ہے؟ عمران بھائی، یہ یونیورس اتنی زیادہ وسیع اور اتنی بڑی ہے، اور ہماری ایکسس اس یونیورس کے اندر اتنی تھوڑی ہے کہ ہم ابھی کہیں پہ بھی نہیں جا سکے. ہم اپنے نیبرہڈ سے باہر نہیں نکلے. ملکی وے ہم نے جو ہے وہ کبھی کراس نہیں کی. ہمارا جو دور ترین جو اسپیس کا پروب گیا ہوا ہے نا، اس نے بھی ابھی کمپلیٹلی جو ہے وہ ہمارے سولر سسٹم کو سے بھی باہر نہیں نکلا، جو وایجر 1 ہے. تو جو ہے وہ ہم اتنا تھوڑا ایکسپلور کیا ہے یونیورس کو کہ وہ ایک سمندر میں قطرے سے بھی جو ہے وہ کم ہے. اتنا کم کہ میں بیان نہیں کر سکتا کتنا کم. تو ہم نے کچھ یونیورس کا دیکھا ہی نہیں ہے، تو ہم کیسے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ایلینز نہیں ہیں یا ہیں. اچھا حمزہ خان، ٹاپک تھوڑا سا ہٹ کے آپ سے کوشچن کرتا ہوں کہ یہ جن، پریاں، فرشتے یہ کہاں پہ ہوتے ہوں گے، کہاں پہ رہتے ہوں گے؟ کیا اس زمین پہ رہتے ہیں یا کوئی ان کی ڈیفرنٹ؟ ایک تو یہ عمران بھائی کہ پریاں جو ہے وہ ریئل نہیں ہوتی، یہ ہم نے جو ہے وہ ایک خیالی مخلوق بنائی ہوئی ہے. جنات جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذکر کیا ہے، اور وہ ایک پردے کے پیچھے ہیں.
اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں اس بات کو کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو دنیا میں بھیجنا تھا تو اس سے پہلے جبریل علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا، جنہوں نے جنوں کی قوم کو انسانیت سے علیحدہ کر دیا اور ایسی جگہوں پہ بھیج دیا جو کہ ویرانے ٹائپ جگہیں تھیں، اور ان کے اور انسانوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا۔ یہ دونوں مخلوقات نہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتی ہیں، نہ سن سکتی ہیں، نہ محسوس کر سکتی ہیں۔ اچھا، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے میرے دماغ میں ایک کوسچن آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو پوری دنیا کا، پوری کائنات کا خالق مالک ہے، تو کیا ایسی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی جگہ، ایسی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے کوئی پیغمبر بھیج کے یا کسی طریقے سے اپنی توحید کا میسیج پہنچایا ہوگا، یا مطلب اگر اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو کیا کچھ آثار یا کچھ ہمیں کچھ اس کا لٹریچر ملتا ہے؟ عمران بھائی، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مخلوقات انٹیلیجنٹ سپیشیز ہو، یعنی کہ وہ انسانوں کی طرح جو ہے وہ سوچ سمجھ سکتی ہو اور اس کو فریڈم ہو اپنے سوچ کو اپنے مطابق ڈھالنے کی۔ اور مگر جو ہے وہ یقیناً اس طرح کی باتیں ہم سب نے سنی ہیں کہ بھئی وہ اللہ تعالیٰ سے کسی فرشتے نے جو ہے وہ سوال پوچھا کہ اگر دنیا کے تمام انسان جو ہیں وہ نافرمان ہو جائیں تو آپ جو ہے وہ کیا کریں گے؟ تو جواب کچھ اس قسم کا آیا کہ میں اپنے میدانوں سے ایک جانور بھیجوں گا جو ایک لقمے میں اس پوری دنیا کو نگل لے گا۔ اس کی حقیقت تو میں 100% نہیں جانتا، مگر یہ اشارہ اس طرف کر رہا ہے کہ دوسرے پلانٹس کے اوپر، دوسری جگہوں کے اوپر کوئی مخلوقات ہو سکتی ہیں۔ جی اچھا، ایک اور چیز یہ کہ کیا سمندر کے اندر ایسی مخلوقات کی، کیونکہ سمندر کے اندر ڈفرینٹ طرح کی سپیشیز ہوتی ہیں، ڈفرینٹ طرح کی مخلوق ہوتی ہیں، بہت سی مچھلیوں اور کیڑوں مکوڑوں اور سانپوں کے بارے میں ہم نے سنا ہوا ہے، تو کیا ایسی مخلوق کبھی سمندر میں کسی نے دیکھی جو ڈفرینٹ؟ عمران بھائی دیکھیں، ارتھ کا 70% حصہ واٹر سے کورڈ ہے۔ اگر جو ہے وہ کوئی ایلین کرافٹ کبھی جو ہے وہ ارتھ کے اوپر آئے گا نا، تو وہ زیادہ پاسبلٹی اس بات کی ہے کہ وہ پانی کے اوپر لینڈ کرے گا رادر دین لینڈ کے اوپر۔ یہاں تک کہ ریسنٹلی ایک امریکن نیوی کے پائلٹ نے کلیم کیا کہ میں نے ایک UFO ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ کو جو ہے وہ دیکھا، اور اس کو جو ہے وہ اپنے جہاز کے کیمراز کے اندر ریکارڈ بھی کیا، اور وہ جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ کنفرم ہے اپنی اس بات کے اندر کہ اس نے انٹرنیٹ کے اوپر اور یوٹیوب جیسے پلیٹ فارمز کے اوپر مختلف جگہوں کے اوپر یہ بات سب کے سامنے پبلکلی کی ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ UFO سمندر کے اوپر جو ہے وہ اس کو نظر آیا تھا، اور ایک نیوی کے مشن کے دوران اس کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا۔ امریکن نیوی اس بات کو ڈینائی کرتی ہے، مگر وہ شخص کہتا ہے کہ یہ حقیقت ہے۔ اچھا، اس سیارہ زمین، اس سے سب سے زیادہ دور کی جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ ناسا والے لے کے آتے ہیں، اکوپمنٹ ٹیکنالوجی جس کے اوپر وہ کام کرتے ہیں، تو کل ناسا کی کسی انفارمیشن کے اندر جو کوئی ایسا ایونٹ ہوا ہو، کچھ ایسا انسیڈنٹ ہوا ہو جس میں انہوں نے کچھ ایسی پیشن گوئی کی ہو؟ عمران بھائی، ناسا اٹ سیلف تو نہیں، مگر امریکہ کے اندر ایک انسٹیٹیوٹ ہے سیٹی، دا سرچ فار ایکسٹرا ٹیریسٹریل انٹیلیجنس۔ سیٹی نے بے شمار اپنی جو ہے وہ ڈشز جو ہے وہ لگا کے سولر سسٹم کے مختلف ڈائریکشنز کے اندر ان کا رخ کیا ہوا ہے کہ وہ ریڈیو ویوز کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہ ان میں سے کیا کوئی سگنل ایسا آ جائے جو کہ ایکچوئل کمیونیکیشن ہو، یا کوئی بھولا بھٹکا سگنل جو ہے وہ ارتھ کی ان ڈشز کو وہ کیچ کر لیں، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ ایلینز ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے اندر سب سے مشہور جو واقعہ ہے وہ واو سگنل کا ہے کہ وہ ایک پرٹیکولر سگنل جو ہے وہ سیٹی نے جو ہے وہ ایک کیچ کیا، اور جس کے بارے میں سائنسدانوں کو لگا کہ شاید یہ جو ہے وہ مین میڈ یعنی کہ مینوفیکچرڈ سگنل ہے، نیچرل سگنل نہیں ہے، اور اس کے اوپر بہت ساری بات ہوئی، مگر آج تک ہم کنفرم نہیں کر سکے کہ وہ سگنل ایکچولی کسی نے بنایا تھا یا ایکچولی کوئی نیچرل یونیورس کا سگنل تھا۔ جی خان صاحب، ان باتوں سے تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک جو ایلینز ہیں، ابھی تک جو دوسری مخلوقات ہیں، یہ کتابوں، کہانیوں، ناولوں، افسانوں کے قصے ہیں، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں یا حقیقت میں کچھ ہے؟ عمران بھائی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے نہ آج تک کسی ایلین کو دیکھا ہے، نہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن ہوا ہے، اور نہ ارتھ کے اوپر ان کے آنے کے کوئی ثبوت ہمارے پاس موجود ہے، مگر اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ فار ایگزامپل فرمی پیراڈاکس۔ فرمی پیراڈاکس یہ کہتا ہے کہ یونیورس کا جو سائز ہے اور جتنے لمبے عرصے سے یہ یونیورس ایگزسٹ کر رہی ہے، اس کے اندر دو پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ
کہ ہم اتنی بڑی یونیورس ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کسی اور جگہ کے اوپر کوئی چیز ہے کہ ہم ادھر تک پہنچے ہی نہیں. اور دوسرا یہ کہ ایک سویلائزیشن کتنی دیر تک ایگزسٹ کرتی ہے. اگر ایک سویلائزیشن 10,000 سال یا 20,000 سال تک بھی جو ہے وہ ایگزسٹ کرے تو کیا یہ پاسبلٹی نہیں ہے کہ وہ ہم سے 1 ارب سال پہلے جم کے ختم بھی ہو چکی تھی, ہمیں جو ہے وہ موقع ہی نہیں ملا ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا. تو یہ فرمی پیراڈاکس بہت اچھی طرح اس بات کو ایکسپلین کرتا ہے کہ آج تک ہمارا ایلینز کے ساتھ ٹاکرا کیوں نہیں ہوا. اچھا خان صاحب, ہم نے یو ایف او فنومنا کے بارے میں بہت کچھ سنا اور ہمیں لگا کہ اس کے اندر سے ہمیں ایسی انفارمیشن ملے گی کہ ہم ایسی مخلوقات تک پہنچ سکیں. تو یو ایف او فنومنا کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اور عوام کو کچھ بتائیں. عمران بھائی, یہ یو ایف او فنومنا نا ایک بہت ہی امریکی جو ہے وہ کانسیپٹ ہے, اور یہ 1940s لیٹ 40s اور ارلی 50s سے یہ فنومنا نا امریکن عوام کو جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. دنیا میں اور کسی جگہ کے اوپر کبھی بھی اتنے زیادہ جو ہے وہ لوگوں کا انٹریکشن نہیں ہوا جتنا امریکہ کے لوگوں کا ہوا ہے. اور یہ سارا جو ہے نا وہ لیٹ 40s سے جو ہے وہ ایک کرافٹ جو ہے وہ امریکہ کے ایک ڈیزرٹ کے اندر گرا, جس کے اوپر جو ہے وہ لوگوں نے کہا کہ یہ یو ایف او تھا, سرکار نے کہا کہ نہیں جی یہ ویدر بیلون تھا جو گرا ہے. تب سے یہ فنومنا جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے امریکہ کے اندر, اور ہر سال 2 سال کے بعد امریکہ کے اندر کوئی شخص یا کسی گروپ کو نہ کوئی ایلینز یا کوئی نہ کوئی یو ایف او جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے, جس کا ثبوت آج تک کوئی نہیں فراہم ہو سکا, مگر لوگوں نے یہ باتیں جو ہے وہ 100 دفعہ کی ہوئی ہیں. اچھا خان صاحب, انسان اس پلانٹ ارتھ سے دور بھی گئے ہیں, ڈفرینٹ سارے انہوں نے وزٹ کیے ہیں, چاند پہ بھی گئے ہیں, تو کہیں کسی زندہ چیز, کسی مخلوق کے آثار ان کو نظر آئے ہیں, یا ان کو کچھ ایسی تھیوری, ایسی بات انہوں نے بتائی دنیا میں آ کے کہ جہاں سے انسان یہ کانسیپٹ لے سکتا ہے کہ شاید یہاں پہ کسی زمانے میں کوئی مخلوق تھی, یا کبھی کوئی مخلوق ابھی رہتی ہے, یا فیوچر میں کوئی مخلوق آتی جاتی رہتی ہے, کچھ ایسا انفارمیشن ہے آپ کے پاس؟ عمران بھائی, ہم لوگ 2 جگہوں کے اوپر دنیا سے باہر گئے ہوئے ہیں, چاند کے اوپر اور مریخ کے اوپر. مریخ کے اوپر کوئی انسان تو نہیں گیا, مگر ہمارے پروبس بہت سارے وہاں پہ لینڈ کیے ہیں. چاند کے اوپر تو بالکل سٹیرائل انوائرمنٹ ہے, یعنی کہ زندگی کا کمپلیٹلی کوئی اثار نہیں ہے. مگر مریخ, مارس کے اوپر زندگی کے اثار کی بہت پاسبلٹی تھی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مارس کے اندر انڈر گراؤنڈ واٹر کے ڈپازٹس ہیں, جمی ہوئی لیکس ہیں جو کہ زمین کے نیچے موجود ہیں, اور جہاں پہ پانی ہوگا عمران بھائی وہاں پہ زندگی کے جو ہے وہ پاسبلٹی موجود ہوتی ہے. مارس کے اوپر ہمیں چند آثار نظر آئے ہیں کہ شاید یہاں پہ ملینز آف ایئرز اگو کوئی جو ہے وہ لائف موجود ہو, مگر وہ بیکٹیریل جو ہے وہ لائف جو ہے وہ اس قسم کے لائف کا جو ہے وہ کچھ ہمیں جو چیزیں جو ہے وہ ملی ہیں, مگر اس کے اوپر بھی ہمیں کنفرم نہیں ہے کہ وہ فاسلز جو ہے وہ ایکچولی جو ہے وہ زندہ بیکٹیریا کے تھے یا ویسے ہی نیچرلی فارمڈ جو ہے وہ کوئی چیزیں تھیں. آسمان پہ ہمیں ڈفرینٹ ستارے نظر آتے ہیں اور زمین سے کافی دور ہیں, ان کی لائٹ کو پہنچتے بھی ہزاروں سال لگتے ہوں گے. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو سیارہ آج ہمیں نظر آ رہا ہو کسی زمانے میں وہاں پہ مخلوق ہو, اور وہ ستارہ بالکل ہی ختم ہو گیا, اس کی مخلوق بھی ختم ہو گئی ہو, اور اس کی روشنی ابھی تک ہمیں نظر آ رہی ہو؟ بالکل درست عمران بھائی, فرمی پیراڈاکس یہی تو بات کرتا ہے کہ وہ چیزیں ہم سے اتنی زیادہ دور ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اگر آج ہمیں کسی پلانٹ کے اوپر کوئی لائف نظر آئے تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سینکڑوں برس پہلے وہ لائف ختم بھی ہو چکی ہو اور ہمیں آج وہ نظر آ رہی ہے. یہی تو بات کرتا ہے فرمی پیراڈاکس کہ یونیورس اتنی بڑی ہے اور ٹائم کا پیمانہ اتنا بڑا ہے کہ ہمیں ہمارا انٹریکشن کسی چیز کے ساتھ ہونا ہی بڑا مشکل بات ہے. جی, آپ کی باتیں سن کے مجھے اس چیز پہ بڑی حیرت اور بڑا خوشی کا احساس ہوا. جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کہتے ہیں, تو ان کی رحمت کا سکوپ کتنا بڑا ہے, یہ عالم بہت بڑا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ مزید آپ سے انفارمیشن ہم لیتے رہیں گے, اور آپ بھی اس ٹاپک کے اوپر ہمارے آڈینس کو ایک دفعہ ایک اور ڈیٹیل پروگرام کر کے آج تک دنیا میں جہاں جہاں ایلینز ہمیں ملے ہیں, جو ان کے شواہد ملے ہیں, جو بھی ایسی سائنٹیفک ہمارے پاس کیلکولیشن اور ایویڈنس ہیں وہ دیجیے گا, تاکہ ایسے لوگ جو ایلینز کو دیکھنا چاہتے ہیں, جن کے اندر یہ ہوپ ہے کہ دوسری مخلوقیں دیکھیں, وہ فائدہ لے سکیں آپ کی انفارمیشن سے. میں عمران بھائی پروگرام ضرور ایسا کا کر دوں گا, مگر تقریباً تمام ایلینز کی جو ہے وہ انسیڈنٹس ہیں نا, وہ یا تو ہوکسز تھے, یعنی کہ لوگوں نے جو ہے وہ ایک جھوٹا پروگرام جو ہے وہ بنا لیا تھا, یا وہ سائیکولوجیکل فنومناز ہیں جن کو جو ہے وہ جو کہ جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے. چلیں تب تک اجازت دیجیے گا.
بہت شکریہ آپ کا. السلام Thank you, علیکم. اللہ حافظ.